السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدر محترم اور عالمگیر احباب جماعت، میری تقریر کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات باری تعالیٰ کے بہترین مظہر۔ یہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کا تاریخی دن تھا جب ہمارے آقا مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کے جلوہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ میں رکھے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، کیونکہ باطل کی اس رشت میں بھاگنا ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت میں حق سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہے اور قرآن بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اور دیکھو کس طرح خدا نے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل کر لیا، کیونکہ آپ صفات باری تعالیٰ کے مظہر اعظم تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کامل سچائی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس کا کامل نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم دعویٰ سے پہلے بھی اور دعویٰ کے بعد بھی آپ کو صادق اور امین قرار دیتی تھی، اور یہ اعزاز اتنی شان کے ساتھ کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، سو اس نے اپنی صورت پر آدم کو پیدا کیا۔ ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے جنہوں نے خدا کی صفات کے جلوے دکھائے، مگر محدود قوموں کے لیے، محدود وقتوں کے لیے اور محدود استعدادوں کے ساتھ، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کامل انسان اور عالمی رسول اور خدا نما نبی کو بھیجا جو سارے پہلے نبیوں کی شانیں اور برکتیں ہزاروں گنا بڑھا کر لایا اور صفات الہیہ کا مظہر بنا۔ جتنی انسانی صفات کا ظہور انسان سے ممکن تھا وہ اس نے کر کے دکھایا، اور یہی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں اللہ سے خبر پا کر دی تھی کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے ان پر جلوہ گر ہوا۔ وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ میں ان کے لیے ایک آتشی شریعت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس پیشگوئی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے موسیٰ اور عیسیٰ سے ہوتے ہوئے فاران کے پہاڑ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے کمال کو پہنچیں گے۔ آئیے ان کے کچھ نظارے کرتے ہیں۔ بات اللہ تعالیٰ کی ان 4 بنیادی صفات سے شروع کرتے ہیں جو سورۃ فاتحہ میں درج ہے۔ اللہ کی پہلی صفت رب العالمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو آہستہ آہستہ ترقی دے کر کمال تک پہنچاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت عام طور پر اور عرب خاص طور پر روحانیت سے بالکل بے بارہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماں کی طرح روحانیت کا دودھ پلایا، ان وحشیوں کو انسان بنایا، ان انسانوں کو بااخلاق بنایا، اور پھر ان بااخلاق لوگوں کو خدا نما بنا دیا۔ اس لیے آپ نے خود فرمایا کہ اللہ واللہ فی اصحابی، تمہیں میرے صحابہ میں خدا ہی خدا نظر آئے گا۔ اور رب العالمین خدا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے ابدی خطاب سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، یعنی بن مانگے دینے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بن مانگے قرآن جیسی شریعت اور سنت جیسی نعمت عطا کی،
اور اخلاق عالیہ کو کمال تک پہنچا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم پر فائز۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحیم ہے، یعنی وہ محنت کا اجر دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی محنتوں کا لاسانی اجر عطا کیا۔ آپ نے ان غیر معروف لوگوں کو آسمان کے ستارے بنا دیا اور سینکڑوں صحابہ کو جنت کی بشارتیں دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے والد یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کے بیٹے کو عرب کے سارے قبائل نے خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حج سے واپسی پر ایک ویران علاقے میں ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور آنسو بہانے لگے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں اپنے باپ کے اونٹ یہاں چرایا کرتا تھا، ایک دفعہ مجھے دیر ہو گئی تو میرے باپ نے مجھے سزا دی، اور آج سینکڑوں انسان میرے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ اس رافع اور رفیع درجات خدا کے مظہر عطم نے عثمان کو ذو نورین اور علی کو خاتم الاولیاء بنا دیا۔ ظاہر بن حرام ایک غریب صحابی تھے، گاؤں سے سبزی لا کر مدینہ میں بیچتے تھے، لیکن بدصورت ہونے کی وجہ سے لوگ کوئی ان کے زیادہ قریب نہیں آتے تھے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو پیار سے پیچھے سے آ کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا بتاؤ تو میں کون ہوں؟ ظاہر نے دل کی آنکھوں سے دیکھا یہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے رسول اللہ کے جسم سے برکت لینی شروع کر دی۔ رسول اللہ کے جذبہ شفقت اور جوش میں آیا اور آپ نے فرمایا کہ میرا ایک غلام ہے، میں اس کو بیچتا ہوں، کون اسے خریدتا ہے؟ اس غریب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ناکارہ انسان کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، عرش کا خدا تمہارا خریدار ہے۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دی۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت، نعرہ تکبیر! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا تعالیٰ کی صفت مالک یوم دین اور مالک الملک بھی ظاہر ہوئی۔ آپ دین کے بادشاہ بھی بنے اور دنیا کے بادشاہ بھی بنے۔ وہ مکہ جس سے آپ رات کو چھپ کر ایک ساتھی کے ساتھ نکلے تھے، اسی مکہ میں آپ دن کی روشنی میں ہزاروں صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے اور بادشاہوں کی طرح پوچھا کہ بتاؤ تم سے کیا سلوک کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے حضرت یسیہ نے خدا قادر اور ابدیت کے نام سے پکارا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو، اللہ تعالیٰ کی صفت عفو اور غفور کے بھی وہ نظارے دکھائے جن کی تاریخ انسانیت اور تاریخ انبیاء میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت یوسف نے تو لا تثریب علیکم کہہ کر اپنے بھائیوں کو، سگے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمنوں کو معاف کیا، اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو معاف کیا، اپنی بیٹی زینب کے قاتل کو معاف کیا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مکہ میں رہنے کی اجازت دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ آج تک میں نے اسلام کی مخالفت میں جتنا وقت اور مال خرچ کیا ہے اس سے میں اب کئی گنا زیادہ مال اور وقت اسلام کی راہ میں خرچ کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا جس نے تنہائی میں آپ کی تلوار اٹھا کر کہا تھا بتاؤ اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا، اور آپ نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ اس وقت اللہ ہی تھا جو اس کے دل پر نازل ہوا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے اس کو معمور کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر دینے والی یہودیہ کو بھی معاف کر دیا، اور آپ نے حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس کے بیٹے کو اپنے باپ کی قتل کی اجازت نہیں دی، اور صحابہ کے روکنے کے باوجود اس کا جنازہ پڑھایا۔ ایسے عفو کی
نبیوں میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ صفت اسلام کے تحت آپ نے دنیا کو اسلام جیسا مذہب عطا کیا اور فرمایا ہر شخص کو سلامتی پہنچاؤ، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ جنگ حنین کے سفر میں ایک شخص نے سخت جوتا پہنا ہوا تھا، بھیڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا، تو رسول اللہ نے تکلیف کی وجہ سے اس کو چھڑی سے دور اٹھایا۔ وہ صحابی اپنی اس بات پر نادم تھا کہ میں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اگلی صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے 80 بکریاں دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے جو میں نے تمہیں پہنچائی تھی۔ صفت مومن کے معنی ہیں امن دینے والا۔ اس کے مطابق اللہ مسیح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کو امن کے شہر قرار دیا۔ فرمایا جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے، جو بلال کے جھنڈے تلے آ جائے اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھے اس کو بھی امن ہے۔ وہ سراقہ جو آپ کو 100 اونٹوں کی لالچ میں گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا اور فرما دیا کہ سراقہ کے گھر میں جو بیٹھ جائے اس کو بھی امن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی سے ہی قادیان دارالامان کہلایا، اور آج جماعت احمدیہ ساری دنیا میں امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے اور اس کا سربراہ دنیا میں امن کا سفیر کہلاتا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیاں کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہی قربانیاں کر دیں بجائے خانہ کعبہ کے قریب جا کر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانیوں کو گوشت ان مکہ والوں کو بھجوایا جنہوں نے آپ کو یہ قربانیاں نہیں کرنے دی تھی۔ آپ کیسے رؤوف رحیم تھے۔ ایک بار کچھ چادریں آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کی۔ ایک صحابی کچھ دیر سے معلوم ہوا تو وہ کچھ ناراضگی کے عالم میں آئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لے کر باہر آئے اور فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ چادر چھپا کے رکھ لی تھی۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی کلیجی بھوننے کا حکم دیا، اپنے صحابہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی، اور پھر جو صحابہ موجود نہیں تھے ان کا حصہ آپ نے محفوظ کر لیا۔ آپ کیسے شاکر اور شکور تھے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ طائف کے واقعہ کے بعد ایک مشرک سردار مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی تھی، مگر بدر کی فتح کے موقع پر وہ فوت ہو چکا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احسان یاد تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج یہ شخص مطعم نہ زندہ ہوتا اور مجھ سے ان قیدیوں کی رہائی کی سفارش کرتا تو میں ان 70 قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ آپ نے انسانوں کے شکر کو بھی کمال تک پہنچا دیا اور اللہ کے شکر کو بھی کمال تک پہنچا دیا۔ ساری رات تہجد میں کھڑے رہتے، اور جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کے تو سارے گناہ اللہ نے بخش دیے ہیں، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور یقیناً آپ اللہ کی صفت شکور کے سب سے بڑے مدد تھے۔ آپ اول بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا میرے نور پیدا کیا، اور میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم ابھی تخلیق کے مراحل طے کر رہے تھے۔ آپ آخر بھی تھے کیونکہ آپ وہ آخری شریعت اور قانون لائے جس کے بعد اور کوئی شریعت اور قانون نہیں۔ آپ نے خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں اور میری مسجد تمام مسجدوں میں سب سے آخری ہے۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے اور مطہر دل سے دی۔ آپ نے اپنے نور سے عربوں کو کیسے بدلا؟ وہ عرب جو 5 وقت شراب کے اندھیروں میں بھٹکتے تھے، وہ 5 وقت خدائے واحد کی عبادت سے جگمگانے لگے۔ وہ جو ناچ گانے کے رسیا تھے وہ قرآن کی تلاوت سے لذت اٹھانے لگے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ مشہور شاعر
لبید بن ربیہ کو لکھا کہ مجھے اپنے کچھ تازہ اشعار لکھ بھیجو، تو انہوں نے سورۃ بقرہ کی چند آیات لکھ دیں اور کہا کہ جب سے قرآن سنا ہے ہم نے تو شاعری چھوڑ دی۔ اس لیے مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نور لائے آسماں سے، خود بھی وہ ایک نور تھے، قوم وحشی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے یار، پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ایک معجزہ، مانی راز نبوت ہے اسی سے آشکار۔ صفت حمید اور مجید کے بھی مدر تھے۔ اللہ نے عرش سے آپ کی حمد کی تو آپ محمد کہلائے، لاکھوں فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کروڑوں اہل ایمان آپ کے ایک اشارے پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس زمین کے جو 20 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور نہ بھیجا جاتا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ یہ وہ مقام معبود ہے جو خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک ہندو شاعر کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت احد کے بھی مدر تھے، اپنے مقام اور منصب کے لحاظ سے یکتا تھے۔ آپ معراج کے سفر میں تمام نبیوں اور تمام فرشتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچے جہاں سے الوہیت کی حد شروع ہوتی تھی اور انسانیت کا خاتمہ ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں شان احمد را کے داند جز خدا وند کریم، آنچنا از خود جدا شد قدمی آفتادمیم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں اس طرح فنا کر دیا کہ احمد کی میم درمیان سے گر گئی اور صرف عہد کا لفظ باقی رہ گیا اور آپ اللہ تعالیٰ کی صفت عہد کے مدر عطم بن گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت غنی کے بھی مدر تھے۔ خدا نے آپ کو غربت کے دور سے بھی گزارا مگر کبھی آپ نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ آپ کے لیے خدا تعالیٰ نے دولت کے انبار فراہم کر دیے مگر خدا کی راہ میں آپ نے سارے خرچ کر دیے۔ آپ کی صفت غنا اس وقت بھی ظاہر ہوئی جب جنگ حنین کے موقع پر آپ تیلوں اور تلواروں کی بچھاڑ میں یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، لیکن یاد رکھنا میں انسان ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا۔ یہ غنا اس وقت بھی ظاہر ہوئی جب حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں نے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا اور کئی صحابہ کو اس کی وجہ سے ابتلا بھی پیش آیا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسی ذلیل شرائط کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدا کا پیغمبر اور اس کے نبی ہوں، عمر میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں وہی کروں گا جو خدا چاہے۔ اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورۃ فتح نازل فرمائی اور آپ کو عظیم فتوحات کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور غالب کی مدر تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شدید بے کسی اور کمزوری کی حالت میں نہایت اعلیٰ درجہ کی فتوحات کی بشارت دی اور پھر ساتھ ساتھ ان کو پورا کرتا چلا گیا اور آج تک وہ پوری ہو رہی۔ مدینہ کی ریاست جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے تو چند کلومیٹر پر مشتمل تھی اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیل چکی تھی اور خلافت راشدہ کے دور میں وہ 3 براعظموں پر محیط ہو گئی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت وہاب اور موتی اور جواد کے بھی مدر تھے۔ خدا کی راہ میں اتنا لٹایا کہ سیر ہو گئے۔ آپ اللہ کی صفت خالق اور باری اور فاتر اور مصور کے بھی مدر تھے۔ آپ نے ایسے نئے روحانی ارض و سما تخلیق کیے جس کے آپ خود سورج تھے اور ہزاروں صحابہ اور خلفائے راشدین اور 13 صدیوں کے سینکڑوں مفسرین اور محدثین اور اولیاء اور مجدین اس کے چاند ستارے تھے جو ہمیشہ دنیا کو روشن کرتے رہیں گے۔ اور ان میں وہ 14ویں کا ماہ تمام مسیح موعود بھی ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انوار کو منعکس کیا اور دکھا دیا کہ اگر چاند ایسا ہے تو سورج کیسا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا یور بھی ہے، جس طرح خدا اپنے پیاروں کے لیے غیرت رکھتا ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے لیے غیرت رکھتے تھے۔ عہد کے موقع پر جب دشمنوں نے یہ اعلان کیا کہ نعوذ باللہ ہم نے محمد کو اور عمر کو اور ابوبکر کو قتل کر دیا، تو آپ نے جنگی حکمت عملی کے تحت فرمایا خاموش رہو۔ لیکن جب ابو سفیان نے توحید پر حملہ کیا اور بت زندہ باد کا نعرہ لگایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے اور فرمایا بولو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہو اللہ والا وجل، اللہ مولانا ولا لکم ولا مولا لکم، اللہ ہی سب سے بزرگ و برتر ہے، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور اگر آپ کو کوئی بات نہ پسند ہوتی تو ہم آپ کے صرف چہرے کے تاثرات سے معلوم کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ستار بھی ہے، آپ لوگوں کو بھی تعلیم دیتے تھے کہ خود اپنی ستاری بھی کرو اور غیروں کی ستاری بھی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی گم ہو گئی، ایک اعرابی کو ملی تو اس نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دے دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بتائے بغیر کہ یہ میری اونٹنی ہے، بدلے میں اس کو 7 اونٹنیاں تحفہ کے طور پر عطا فرمائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت قادر اور قدیر اور مقتدر کے بھی مدر تھے۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ پر مہیر و لکول معجزے دکھائے۔ بدر کے میدان میں ریت کی ایک مٹھی تیز آندھی میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ عذاب میں چند آدمیوں کا کھانا 1000 کے لیے کافی ہو گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک پیالے میں جس میں چند گھونٹ پانی تھا، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا تو اس میں پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ ایک صحابی کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، رسول کریم نے اس کو مس کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، رسولوں نے آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ شفا یاب ہو گئی۔ ان معجزات کو سمجھنے سے آج بھی قاصر ہے، مگر اللہ آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے معجزہ دکھاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت جامع کے بھی مدر تھے۔ آپ نے پہلی دفعہ عالمی رسول ہونے کا اعلان کیا اور دنیا کی تمام قومیں آپ پر ایمان لے آئیں، اور آپ نے عرب و عجم کا امتزاج مٹا دیا۔ کالے اور گورے کا فرق ختم ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تقوی فضیلت کے معیار ہے۔ اور صفت جامع کے دوسرے ظہور کا دور یہ ہے جب مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے دنیا بھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور پھیلایا جا رہا ہے، اور آج دنیا بھر کی قومیں خدا کے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہو رہے ہیں۔ میرے بائیں طرف باہر لہراتے 213 ملکوں کے جھنڈے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جامع کے آپ کامل ترین مظہر ہیں۔ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت علیم اور علام الغیوب کے بھی مدر تھے۔ آپ پر نازل ہونے والا قرآن غیب کا سمندر ہے، جس کی پیشگوئیاں آپ کے زمانے سے لے کر آج تک پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں اور پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ غور کیجئے، ایک ان پڑھ قوم کے امی نبی پر قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن نے یہ خبر دی کہ ایک دفعہ یہ کتاب بنے گی، اور ایک زمانہ آئے گا جب دنیا میں سب سے زیادہ لکھی اور پڑھی جانے والی کتاب یہی قرآن کریم ہوگی۔ اور آج ہم اس زمانے میں ہیں جب ہر قرآن پڑھنے والا اس پیشگوئی کے پورا ہونے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت علیم کا مظہر ہونے کی خبر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی اس میں آخری زمانے کی خبریں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ نے اسلام کے تنزل کی خبر دی، پھر اسلام کے دوبارہ عروج کی بھی خبر دی،
آپ نے دجال اور یاجوج ماجوج اور ان کے فتنوں اور ان کے سائنسی ایجادات کی بھی خبریں دیں۔ آج یہ ساری ایجادات جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان سب کی پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں موجود ہیں۔ اس لیے آج جو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اس کی ہر ایجاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت علیم کے سایہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو یہ بشارت دی تھی کہ آخری دور میں مسیح موعود کے ذریعے پھر خلافت منہاج نبوت کا قیام ہوگا، اور اس کا مسیح موعود کا منادی آج ندا کرے گا، آسمان سے ندا کرے گا کہ مہدی آ گیا، اس کو قبول کر لو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے تربیت یافتہ لوگوں نے یہ بشارت بھی دی کہ امام مہدی کے زمانے میں مومن ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے۔ امام مہدی ایک جگہ سے خطاب کرے گا اور ساری دنیا کے لوگ اس کو اپنی زبانوں میں دیکھیں گے، اپنی زبانوں میں سنیں گے اور اس کی تصویر کو دیکھیں گے۔ آج ہم وہ خوش قسمت ہیں اور اس قسمت زمانہ میں داخل ہیں جب یہ ساری پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو رہی ہیں۔ بس آج ہر دن جو جماعت احمدیہ پر چڑھتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی صفات کے مدر اتم ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ آج ہر وہ سورج جو طلوع ہوتا ہے اور نئی نئی ایجاد ظاہر ہوتی ہیں، نئے نئے فتنے ظاہر ہوتے ہیں، اور ان فتنوں کے استحصال کے لیے مسیح موعود کا خلیفہ قدم اٹھاتا ہے، ان سب کی پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں موجود ہیں، اور یہ گواہی دے رہی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم اور علام الغیوب کے مدد تھے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ اس مضمون پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا رنگ پکڑو اور میرے رنگ میں رنگین ہو، میری صفات اختیار کرو، تبھی تم میرے حقیقی بندے کہلا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمیل میں، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی اعلیٰ ترین مثال، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی فرد میں نہیں پائی جاتی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کیسے خدا کی صفات کے مدر اتم تھے۔ فرمایا وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا، اور کامل نبی کے ساتھ آیا، کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا زندہ ہو گیا، وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید، وآخر دعوانا الحمدللہ۔